سر واپس میں اس طرف آ کے صرف آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست جو ہے وہ سب کر سکتی ہے، اب خاموش تماشائی کا کردار نہیں، فیصلہ کرنا ہوگا۔ سر جب ہمیں یہ پتہ ہے شامی صاحب کہ دہشت گردوں سے بات نہیں کرنی، تو پھر فیصلہ کن کارروائی ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ان کا قلقمہ، کیوں ان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا رہے ان دہشت گردوں کو جن کو اسٹیٹ سپانسرڈ جو ہے نا ٹیررزم یہ کر رہے ہیں؟ یہ ٹیررزم ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ کوئی آپ ایک جگہ فوکس جنگ تو ہوتی نہیں ہے، کوئی سرحدوں پہ جنگ تو ہوتی نہیں۔ آپ کسی بھی جگہ کوئی بھی واردات کر سکتے ہیں، کسی بھی سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ وہ اس میں کہہ رہے ہیں نا سر کہ انٹیلیجنس تھی، بس پر انٹیلیجنس تھی، یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اسکول بس کو نشانہ بنائیں گے، یعنی کہ جو ماضی میں کرتے رہے مزدوروں پہ حملہ کرتے رہے۔ اس لیے دہشت گردوں کو کچھ یہ سہولت مل جاتی ہے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ ہسپتال کو نشانہ بنائیں گے یا بس کو نشانہ بنائیں گے یا بچے جو ہیں ان کی جان سے کھیلیں گے؟ تو اس لیے یہ وارداتیں بعض اوقات کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے اب انٹیلیجنس کو یہ ہماری منظم کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چوکس اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کئی جگہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ لوگ ان کو پکڑ رہے ہیں، جو لوگ مشکوک نظر آتے ہیں ان کو پکڑ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سپرد کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ایکوپمنٹ جو ہے وہ بھی جدید ترین وہ اپنی فورسز کو دینا ہے، پولیس کو دینا ہے، جو انسداد دہشت گردی کے فورسز ہیں ان کو دینا ہے۔ فوج پاکستان کے پاس تو ظاہر ہے کہ فوج تو ہر وقت لڑے گی نہیں، پولیس کا بھی کام ہے، اور پھر ایف سی ہے، انہوں نے بھی اس محاذ پہ کام کرنا ہے۔ تو ان کی ٹریننگ جو ہے اس اگرچہ بہت ان کی ٹریننگ جو ہے کی جا رہی ہے اور وہ چوکس ہیں، مستعد ہیں، لیکن اسے مزید توانا کرنے کی ضرورت ہے، مزید اکوپ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا مقابلہ جو ہے ہر قیمت پر ہمیں کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک واردات کے بعد ہم اعلان کر دیں، بیان جاری کر دیں، غم و غصے کا اظہار کر دیں، بس مزاج پرسی کر لیں اور تعزیت کر لیں، اور پھر گاڑی جو ہے ویسی کی ویسی رواں ہو جائے۔ پوری قوم کو متحد ہو کر ان لوگوں کا پیچھا کرنا پڑے گا جو اس وقت کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر یہ فساد برپا کیے ہوئے ہیں۔ اب کے پی کے کئی اضلاع جو ہے ان میں ایسے مقامات ہیں جہاں یہ دندناتے پھرتے ہیں، الزام لگایا جاتا ہے، شام کے بعد کے پی کہتے ہیں کی کہ پولیس حکومت نہیں جو ہے، ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ادارے جو ہیں ان کو منظم کرے۔ انسداد دہشت گردی کی فورس جو ہے کیا کیا ہے یہ بھی جواب ہے نا، جواب لینا پڑے گا۔ ابھی تو کرپشن کے مطلب مسائل سامنے آ رہے ہیں سر۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو مل کر اور پھر ہماری فوجی قیادت کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کی سرکوبی کرنی ہے، اور بار بار ہم نے ان کی سرکوبی کی ہے، ملک میں امن بحال کیا ہے، اور پھر یہ فساد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب افغانستان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جاری ہے، وہاں ملاقات ہوئی ہے سر، وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار چین گئے ہوئے تھے، چین کے وزیر خارجہ کے سے ملاقات ہوئی، وہاں افغان وزیر خارجہ جو ہے وہ بھی آئے، تینوں کی تصویر چھپی ہے کٹھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ سی پیک جو ہے اس کو افغانستان تک بڑھانے کا عہد کیا ہے۔ شامی صاحب یہ کتنی ویسے اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ کہ سی پیک کو افغانستان سے جو ہے بڑھایا جائے، اس پر تو پھر نظریں باقیوں کی بھی ہوں گی، اور پھر یہ ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا بھی عزم کیا ہے۔ تو اس طرح ہمیں یہ بھی کام کرنا ہے اور انڈیا کو بھی مجبور کرنا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کوشش کرے، پاکستان کا ہاتھ بٹائے، تاکہ نہ انڈیا کے اندر بھی امن قائم ہو اور پاکستان میں بھی امن قائم ہو۔ پاکستان کا تو موقف بڑا واضح ہے کہ دہشت گردی پر پاکستان یقین نہیں رکھتا۔ پاکستان دہشت گردی جو ہے وہ اس دہشت گردی اور دہشت گردوں کا سر کچلنا چاہتا ہے۔ اب انڈیا کو چاہیے، اگر سب کا ایک ہی مقصد ہے، یعنی انڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، افغانستان پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے، چین بھی یہی کہہ رہا ہے، تین لوگ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو کیا تھوڑا سا پریشر ڈال کے انڈیا کو بھی آگے چل کے نہیں کہ بھائی پرپس تو کامن ہے نا سب ہر ایک کا مفاد اس میں ہے کہ ایک مشترکہ دشمن جو ہے اس کے خلاف مشترکہ کاوش کی جائے، مشترکہ کوشش کی جائے، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مل کے بیٹھیں، انڈیا اور پاکستان
اب جو جنگ کے میدان میں تو آپ نے آزما کے دیکھ لیا، پاکستان تو ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے، تو پھر آپ کو یہ سازشیں، یہ وارداتیں یہ چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ بچوں کو قتل کر کے پھول جیسے بچے جو ہیں ان کو خون میں نہلا کر کیا ملے گا آپ، اور سوائے اس کے کہ رسوائی آپ کے مقدر میں لکھی جائے۔ آج بھارت کہاں کھڑا ہے؟ بھارت تنہا کھڑا ہے، سفارتی محاذ پر بھی تنہا ہے، اور اس کی جو پروپیگنڈے کے محاذ پر بھی اس کی کلی کھل چکی ہے، پوری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے۔ سر جب وہ کھل کر وار کرتا ہے تب بھی بچوں کو نشانہ بناتا ہے، چھپ کر وار کرتا ہے تو تب بھی نشانہ بچے ہیں۔ بہرحال اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان کی یہ جو معصوم لوگ ہیں ان کی بد دعائیں جو ان کو لگی ہیں، اور آج کہاں کھڑا ہے بھارت؟ کہاں گیا اس کا زوم جو تھا کہ ہمیں سیکولر ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، جمہوری ملک ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، نہ وہاں بنیادی حقوق ہیں، نہ وہاں اقلیتوں کا تحفظ ہے، آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے گتم گتا ہے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ایک انتہا پسند ہندو ہے انہوں نے ہر ایک کا جینا اجیرن کیا ہوا، تو بھارت جو ہے خود اپنے اندر ایک خلفشار کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے اپنے مستقبل کا تقاضا ہے کہ اپنے رویوں کو بدلے اور مفاہمت کی اور امن کی راہ جو ہے اس پر سفر کرنا شروع کرے۔ آج یہ بھی خبر آئی نا کہ ڈی ایسکلیشن کے بعد اب معاملات نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور ایل او سی پر جہاں جہاں فوجیں چلی گئی تھیں ہم ان کو پری پہلگام پوزیشن پہ جو ہے وہ اس مہینے کے آخر تک لے آیا جائے گا۔